میرے پیارے مہمانوں، ڈاکٹر شاہ صاحب نے جو 4 کوئسچن رکھے ہیں، اس میں پہلا کوئسچن ہے واٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے اور کون بتائے گا کہ اسلام کیا ہے؟ جب وہ نہیں بتائے گا کہ اسلام کیا ہے، جس نے اسلام کو بنایا ہے، تو سب بتانے لگیں کہ اسلام کیا ہے۔ اس لیے ہم کو اس سے پوچھنا چاہیے جس نے اسلام بنایا ہے، اور ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ اس دین پر ہم چلیں تو ہم مسلمان ہوں گے۔ مجھے 10 منٹ دیا گیا ہے، گھڑی میں نے سامنے رکھی، 9 منٹ میں تقریر ختم کر دوں گا۔ اسلام کیا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ صرف قرآن بتائے گا۔ قرآن نے بتایا ہے کہ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، یہ ہے ٹرو اسلام، یہ ہے سچا اسلام، جو کہتا ہے کہ یا کرمنل ہو جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ۔ جو کرمنل ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو مسلمان ہوگا وہ کرمنل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا کرتب کیا ہے، مسلمانوں کا فریضہ کیا ہے۔ کئی مرتبہ یہ آیت کوٹ کی گئی، لیکن میں انتظار کرتا رہا کہ جس میں مین پوائنٹ ہے اس کو بیان کیا جائے گا، وہ کسی نے کسی وجہ سے ادھر توجہ نہیں کی۔ آیت بہت مشہور ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین کمیونٹی ہو جس کو اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی سمسیاؤں کا سمادھان نکالنے کے لیے بھیجا ہے۔ سوامی جی بھگوان آپ کو جیوت رکھے، اخرجت للناس عربی کے اسکالر یہاں موجود ہیں، پوری دنیا انسانیت کے لیے، مذہب کا انتر کچھ نہیں، دھرم کا فرق کچھ نہیں، جو بھی انسان ہے اس کی مصیبت کو دور کرنا، یہ مسلمان اس کے لیے ڈیوٹی باؤنڈ ہے، اور یہی ہمیں سیرت رسول۔ ایک مثال دی ہمارے سوامی جی نے، دوسری مثال اس سے بھی مخصوص دیتا ہوں۔ اب میں ہر بات تو نہیں کہہ سکتا، میں وقت کی بہت پابندی کرتا ہوں، کہ رسول جب مکے میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ مشرک تھے، ہندو مورتی پوجا نہیں کرتے، پتہ ہے میں نے سوامی جی کو پڑھا ہے اچھی طرح سے۔ وہ ہندو میجورٹی وہ پوجا نہیں کرتے، جو کرتے ہیں اس کا بھی عرص جو ہے وہ دوسرا ہے، اس کے بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ لیکن وہ واقعی مورتی پوجا کرتے تھے۔ مورتی پوجا کو اسلام سہن نہیں کرتا۔ ایک بات یاد رکھیے، مورتی پوجا کو اسلام سہن نہیں کرتا، مگر مورتی پوجا کرنے والوں کو سہن کرتا ہے۔ آپ مکے کے فاتح ہیں، فاتحانہ انداز سے جب لوگ آتے ہیں تو بھائی ان کا لباس بھی بدل جاتا ہے میری ساری۔ ہمارے مودی جی کہا کرتے تھے کہ ہم کو لاؤ، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے۔ ہم ان کو لے آئے، ہمارے تو اچھے دن آئے نہیں، ان کے اچھے دن آ گئے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ خود کہتے ہیں، وہ بالکل ہسٹری ہے کہ وہ چائے بیچتے تھے، تو اب چائے بیچنے والے کا اچھا دن اس سے اور کیا ہوگا کہ جو چائے بیچتا تھا وہ 10 لاکھ کا سوٹ پہن کر بیٹھ گیا۔ تو ان کے تو اچھے دن آ گئے، مگر ہمارے اچھے دن بھارتیوں کے، ہندو مسلمان کسی کے اچھے دن نہیں ہیں، مہنگائی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ بہرحال تو وہ لوگ مورتی پوجا کرتے تھے۔ پیغمبر کوئی 10 لاکھ کا کرتا پہنے ہوئے نہیں تھے، بالکل معمولی لباس میں، معمولی جوتی، معمولی پگڑی، معمولی لباس، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ مکے کے کانکرر ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک مورتی پوجا کرنے والی عورت، استری، لکڑیوں کا بوجھ سر پر رکھے ہوئے جائے، وہ لنگڑی بھی تھی بیچاری، لنگڑاتی ہوئی جا رہی ہے۔ پیغمبر نے آگے بڑھ کر کہا، مائی تو کہے تو تیرا بوجھ میں اٹھا لوں۔ اسلام دوسروں پر بوجھ لادنے والا نہیں ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ اب اس نے اپنا بوجھ دے دیا، پیغمبر نے وہ بوجھ اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ اب وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ ہیں کون، آپ ہیں کون، آپ ہیں کون۔ جب پیغمبر اس کا بوجھ لے کر چلے تھے تو
بھائی بیویاں یہاں بیٹھی ہوں گی، بیویوں کے لیے سب کچھ ممکن ہے، چپ رہنا ممکن نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کیسے چپ بیٹھی ہیں. اس نے بھی بڑبڑانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا، ایک تم ہو کتنے اچھے منشیہ ہو، کتنے اچھے انسان ہو، ایک محمد آئے جو خون بہایا کرتے ہیں. وہ حضور کی کیریکٹر ایسے چلتا. پیغمبر وہ بکتی چلی جا رہی، پیغمبر سنتے چلے جا رہے ہیں اپنی شان میں قصیدہ، یہاں تک کہ اسے گھر کے اندر جا کر پہنچا دیا. تب اس نے کہا بھائی بتاتے جاؤ تم کون ہو. پیغمبر نہیں بتا رہے تھے. وہ دروازہ روک کر کھڑی ہوگی. تب پیغمبر نے بتایا کہ میں وہی محمد ہوں جس کو تم باتیں سنا رہی تھی. پیغمبر نے کسی ریوارڈ کے لیے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا تھا. اسلام کو حکم ہے کہ دوسروں کا بوجھ اٹھاؤ. مگر اس کیریکٹر کا اثر یہ پڑا کہ جب آپ گھر میں داخل ہو رہے تھے تو مورتی پوجا کرنے والی استری تھی. جب اسے گھر سے باہر نکلے تو لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی تھی. ہمارے وائس چانسلر صاحب از اے ویژنری پرسن. اور راشد شاہ صاحب، شاہ تو کہتے ہیں اس کو جو بہت کم ہو، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جیسے شاہ صاحب آپ ہیں. آپ کی تھنکنگ بالکل صحیح ہے. برج کورس یہاں پر ہونا چاہیے. بچوں میں آپس میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے. جب ایک ملا دوسرے مذہب کے بارے میں کچھ بتائے گا تو ہمیشہ غلط بتائے گا، چاہے وہ شیعہ ملا ہو چاہے سنی ملا ہو. کبھی صحیح بات نہیں بتائے گا. لیکن جب بچے آپس میں بیٹھ کر انٹریکشن کریں گے تب ان کو معلوم ہوگا کہ صحیح سنیت کیا ہے اور صحیح شیعیت کیا ہے. بہت سے اس کے فائدے. میرے پاس ٹائم نہیں، میں نے کہا جی میں گھڑی دیکھ رہا ہوں. یہ بہت. اب میرے پاس کل 5 منٹ رہ گئے. 5 منٹ میں آپ کو ایک میں میسج سنا دوں. میں بھی کچھ مہینے پہلے ضمیر الدین شاہ صاحب میں تشریف فرمایا گئے لو میں سمجھا بیٹھے ہوئے، یہ بھی بہت مشکل. خیر ان تک میرا میسج پہنچا دیجیے گا کہ میں ابھی عراق گیا تھا. میں دین کے اعتبار سے مسلمان ہوں، فرقے کے اعتبار سے شیعہ ہوں. شیعوں کے جو رہنما ہیں وہ چاہے حضور کی شکل میں ہوں یا مولا علی کی شکل میں ہوں، انہوں نے مسلمانوں کو ملائے رکھنے کے لیے قربانی دی ہے، لڑانے کے لیے قربانی نہیں دی ہے. میرا بھی مسلک یہی ہے. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ سب مل کر رہیں. اسی پر میری پوری زندگی گزری ہے. اب میں گیا جو ہمارے مرجع تقریر جن کی میں تقریر کرتا ہوں، آیت اللہ سیستانی، آپ نے نام ضرور سنا ہوگا، بہت بڑی شخصیت ہے. ان کو جب معلوم ہوا کہ میں آیا ہوں تو انہوں نے اپنا گھر بالکل معمولی، میرا گھر بھی ان سے بہتر ہے، اپنے یہاں بلایا اور سب کو ہٹا دیا. میں سمجھ گیا کوئی خاص میسج ہے. میں نے کہا سرکار فرمائیے، بس میری تقریر ختم ہو رہی ہے. ان کا تم جا کر ہندوستان کے مسلمانوں کو اور خاص طور پر شیعوں کو میرا سندیش دے دو، میرا پیغام دے دو. شیعوں کو خاص طور پر پیغام دے دو اور عام مسلمانوں کو دے دو کہ وہ آپس میں لڑیں نہیں. ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے ایک دوسرے کی دل آزاری ہو. سب آ گیا اسی کے اندر. تو میں نے کہا حضور بھائی سن لیجیے گا میرے بھائیوں، لیکن ہم بھی اس لیے آپ کو بھائی کہہ رہے ہیں، بھائی سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا حضور میں سنیوں کو کیا کہوں، میں ان کو اپنا بھائی کہوں؟ اور ان کا ہرگز نیور سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہو، سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہو، سنیوں کو اپنا بھائی. تو میں نے کہا پھر کیا کہوں؟ کہا بھائی نہ کہو، اپنی جان کہو. بھائی نہ کہو، اپنی آتما کہو. بھائی نہ کہو، اپنی روح کہو. یہی دیکھیے ان کے الفاظ ہیں کہ ان کے کاموں کو اپنے کاموں پر ترجیح دو، ان کی مشکلوں کو پہلے حل کرو، پھر اپنی مشکلوں کی طرف توجہ. میں نے کہا دوسرا میسج. مدنی صاحب چلے گئے. انٹر کنیکٹڈ دونوں چیزیں. دیکھیے عالم کبھی لڑے گا نہیں، جاہل کبھی لڑائی سے بچے گا نہیں. عالم کبھی لڑے گا نہیں، جاہل ہمیشہ لڑ کے رہے گا اور لڑا کے رہے گا. بس میں آخری بات کہہ رہا ہوں. آپ سب مسلمان ہیں، آدھے مسلمان تو سوامی جی بھی ہو گئے. اور جس کو اتنا قرآن یاد ہو آدھا مسلمان نہیں ہے. وہ اتنا قرآن تو مسلمانوں کو بھی یاد نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، اسلام چاہتا ہے کہ سب مل کر رہیں، مگر میں نے عرض کیا کہ جاہل
بغیر لڑے نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے ایک عالم دین کا، بھائی شاہ صاحب اللہ کو سلامت رکھے، ایک عالم دین کا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عالم دین جو پگڑی باندھے ہوئے بڑی سی ڈاڑھی رکھے وہ یہ بات کہے گا؟ کہا ہندوستان کے مسلمانوں کو جا کر میرا میسج دے دو کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی دیں۔ یہ ایک عالم دین کا، آپ سے چیک کر لیجیے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں بات سننی اور شیعوں سب تک پہنچاؤں۔ ماڈرن ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی دیں، اس لیے کہ ایجوکیشن از پاور۔ جس کے پاس پاور نہیں ہوتی اس کو زمانہ نوچ کر کھسوٹ کر ختم کر دیا کرتا ہے۔ تو میں نے کہا دینی تعلیم حاصل نہ کریں، کہنے تم دینی تعلیم کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہو۔ سن لیجیے، مجھ سے کہو میں قبول کرتا ہوں۔ کہا تم دینی تعلیم کا مطلب ہی تم سمجھتے ہو کہ کوئی مدرسے میں جائے گا تو دینی تعلیم حاصل کرے گا، کوئی یونیورسٹی میں آئے گا تو دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا؟ یہ نہیں ہے۔ سبجیکٹ، کیا پیاری بات کہی، سبجیکٹ سے دین اور دنیا کا فرق نہیں کیا جاتا، نیت سے کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی نالج ہو، اگر اس کے ذریعے تم ایکسپلائٹیشن کر رہے ہو لوگوں کا، چاہے وہ قرآن کی تفسیر ہو، چاہے حدیث ہو یا کچھ ہو، اگر تم اس سے لوگوں کا شوشن کر رہے ہو، ایکسپلائٹیشن کر رہے ہو، وہ دنیا ہے، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، اس سے دنیا کی مصیبتیں دور کر رہے ہو، تو دین ہے، دنیا نہیں۔ اس لیے میں نے اپنے مرجع تقریر کا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے، ان دونوں باتوں کو یاد رکھیے، لڑنا بند کیجیے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی ایک ہو جائیں، سوامی جی آپ کرپا کر کے ہماری بات سنیے، ہم شیعہ سنی ایک اس لیے تھوڑی کرنے کہ آپ سے لڑیں گے آ کے، آپ سے لڑنا ہوتا تو ہم آپ کو یہاں بٹھاتے کیوں چاہتے؟ تو آپ سے ملنے کے لیے۔ لیکن طاقتور بھی جب طاقتور ہوتا ہے، کسی سے ملتا ہے تو دوسرا بھی اس کو گلے سے لگاتا ہے۔ اس لیے فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ آپ سارے مسلمانوں میں ایکتا پیدا کریں، کسی کے اگینسٹ نہیں، بلکہ فرسٹ اسٹیپ ٹوارڈز ہندو مسلم یونیورسٹی، انٹرفیتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب کو آج کے زمانے میں اگر عزت حاصل کرنا ہے، سمان پراپت کرنا ہے، تو ماڈرن ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی دینا ہوگی۔ دیر از نو وے آؤٹ۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 منٹس۔